اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سورۃ المزمل کو میں موضوع میں لا رہا ہوں، اس کی تفصیل اور اس کی تشریح بیان کروں گا۔ سورۃ المزمل کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جیسے ہر موضوع میں اور ہر تشریح سے پہلے یہ بات واضح کی ہے کہ کوئی بھی صورت بلا وجہ یا بے مقصد نہیں اتری، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ نے ماحول جو اس ٹائم پہ یہ بیان کیا گیا تھا یا جس ٹائم یہ صورت نازل ہوئی تھی اس کو بیان کیے بغیر میں سورۃ المزمل نہیں شروع کروں گا۔ اس وجہ سے آپ کو یہ بیان کرنا میرے لیے ضروری ہے اور یہ اس صورت کا حق ہے۔ اگر اس کو نہ بیان کیا جائے تو سورۃ المزمل کے ایک ایک لفظ کی سمجھ میں آنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے نام سے ہی ایک پتہ لگ جاتا ہے، سورۃ المزمل کے پہلی ہی لفظ سے پتہ لگ جاتا ہے اے چادر میں لپٹنے والے۔ اسی وجہ سے سورۃ مزمل کے آج پہلے تعارف کے ساتھ پہلی 7 آیات تک میں بیان کروں گا، اس کے بعد پھر دوسرا اس کا پارٹ آئے گا، دوسرا حصہ آئے گا جس کے اندر میں 8 آیت سے شروع کروں گا اور 20 آیات تک جاؤں گا۔ اس موضوع کے اندر سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آنے والا ایک خاص موڑ، ایک خاص ٹرننگ پوائنٹ، ایک ایسا خاص زندگی کا ایک ایسا حصہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت، ایسے حالات سے دوچار ہو گئے تھے، ایسے حالات سے گزرے تھے جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور و فکر کا ایک خاص مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کو آج میں بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے اندر اول اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی گفتگو کی جا رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن نشین ضرور کر لیجئے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر اہل ایمان سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کی وہی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اہل امت کو بھی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے، اس موضوع کو، اس سورۃ المزمل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اول وحی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اولین وحیوں سے متعلق مطالعہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اگلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ القلم کی پہلی 7 آیات تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیسری اور چوتھی وحی سورۃ المزمل کی پہلی 10 آیات اور سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات یہ نازل ہوئی تھی۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دینا چاہوں گا جو ہمیں اس بات سے نظر آتا ہے، علم سے پتہ لگتا ہے۔ قرآن مجید میں جو میں پہلے بھی کئی دفعہ موضوع میں بیان کر چکا ہوں، جو بہت ضروری ہے، جس کو سمجھے بغیر آپ قرآن مجید کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو علم میں لائے بغیر آپ قرآن مجید کے مزاج کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور خاص کر رسول اللہ تعالیٰ کے اس طریقہ کار کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کہ ہر چیز جوڑے کی شکل میں بھیجی گئی ہے۔ قرآن مجید کی کئی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، پناہ مانگنے والی صورتیں، جبکہ دیکھا جائے تو ان دونوں صورتوں میں ایک ہی موضوع ہے۔ اگر یہ ایک صورت بھی نازل ہو جاتی تو بات سمجھ میں آ جانی تھی، پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا جو ایک ذریعہ ہے، تخلیق کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ہے جوڑا، دو چیزیں مل کر ایک مقصد پورا کرنے کی۔ اسی طرح قرآن مجید کی شروع کی 2 صورتیں خوبصورت، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، وہ بھی جوڑے کی شکل میں ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہی نام دیا ہے۔ مگر یہ 2 علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں، جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اسی طرح ان دونوں صورتوں کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن یہ بادل کی طرح ہوں گی ان لوگوں پر جو ان سے محبت کرتے ہوں گے، جو اس کو کثرت سے پڑھتے ہوں گے۔ قیامت والے دن وہ ان کے اوپر سایہ کریں گی حشر کے میدان میں، جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو آپ کے اوپر سایہ کی جائے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، ان کی یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حسین جوڑا ہے جو اس موضوع کے اندر واضح ہو جائے گا، اور اس وحی سے بھی واضح ہو جاتا ہے، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، جبکہ بات ایک ہی ہے، ایک ہی لہجے میں بات ہو رہی ہے۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اے لحاف میں لپٹنے والے، اے کمبل میں لپٹنے والے۔ اور اسی طرح ان کا ایک جو متشابہ لفظ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم۔ اسی طرح جو سورۃ المدثر کے اندر بھی یہی بات واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ جب ایک جوڑا کا مقصد جو میں نے یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جیسے ایک مرد اور ایک عورت کی وجہ سے ان کی نسل شروع کی جاتی ہے، نسل شروع ہوتی ہے، اسی طرح جوڑے کا مقصد جب تک دونوں کو اکٹھا نہ دیکھا جائے تو اس کے بغیر اس مقصد کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس طرف جو اس سورۃ المزمل سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جن حالات سے وہ دوچار ہوئے تھے، اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غور و فکر کی کیفیت طاری ہو گئی، تدبر کا ایک ایسا دور شروع ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ 40 سال کی عمر میں پہنچے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھرپور تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری، کاروبار کیا تو اچھے پیمانے پہ کیا، بڑے پیمانے پہ کیا، اسی طرح آپ نے اپنی زندگی کے وہ سارے لمحات گزارے، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بکریاں بھی چرا کے گزارا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب 40 سال کی عمر آئی، یا 40 سال کے یا 40 برس کے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غور و فکر میں لگے رہتے، حتیٰ کہ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن وہاں گزارتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کھانے کا بندوبست کرتی اور آپ وہاں پر جاتے اور کئی کئی دن اپنے گزارتے اس غور و فکر کے اندر۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لینی بہت ضروری ہے۔ مفسرین کے مطابق، تفسیر مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں ان کے مطابق عرب کا زیادہ تر علاقہ، عرب کے مفسرین کے مطابق عرب کے اندر اگر کوئی شخص کسی غور و فکر کے اندر پڑ جاتا، کسی مسئلے مسائل میں یا کسی پریشانی میں اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے، جو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یونیفارم کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، کہ اگر وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا یا غور و فکر کے اندر اگر وہ پڑ جاتا تو وہ ایک چادر میں لپٹ کر ایک سائیڈ پر ہو جاتا۔ یہ عرب کے علاقے کے اندر مفسرین کے مطابق یہ بات علم میں آتی ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر لیتا۔ اصل میں یہاں پر چادر اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا، ایک دنیا سے کٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنائے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کس سے کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کون آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کو علیحدہ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر ایک طرف ایک علیحدہ کونے میں ہو جاتے تھے کہ میں دنیا سے کاٹوں، کسی غور و فکر میں پڑا ہوں، کسی مسئلے مسائل میں ہوں، کسی علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہی معاملہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کہ جب وہ 40 سال کی عمر میں آئے تو اپنے آپ کو دنیا میں کٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، ان کی زندگی کا ایک غور فکر راستہ، اور وہ اسی کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر کئی کئی دن گزارتے۔ یہ غور و فکر کا غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں نازل ہوا، 40 سال کی عمر میں شروع ہو گیا، کیونکہ پہلی وحی آ چکی ہوئی تھی۔ یہاں پر مفسرین کے مطابق احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جو ایک کانٹے کا لفظ ہے، جو سمجھنے کا لفظ ہے، جو یہاں پر بیان کیا جائے گا، وہ آپ علیحدگی اختیار کر کے غار حرا کے اندر علیحدگی اختیار کر کے وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اس لفظ کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ وہ عبادت کس چیز کی تھی، وہ کون سی عبادت تھی، کیونکہ دین اسلام تو ابھی آیا ہی نہیں، ابھی تو پہلی وحی اور دوسری وحی نازل ہوئی ہے، ابھی تو دین اسلام تو ابھی شروع نہیں ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے دین اسلام سے پہلے جو دین چل رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ کا دور تھا، حضرت عیسیٰ کا دین چل رہا تھا، وہی دین کو سمجھا جاتا تھا، اسی دین پہ عمل ہوتا تھا، ابھی تو دین شریعت شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی دین کو اس ٹائم لے کے چلنے رہے تھے کہ کسی دین کے اوپر چل رہے، اگر دین میں چل رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کی عبادت فرماتے، وہ ظاہر سی بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہودی نصارہ نے شروع کی ہوئی تھی، جو عبادت وہاں چلتی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو دور چل رہا تھا، جو دین چل رہا تھا، وہ حضرت موسیٰ کا دور تھا، وہی دین چلتا تھا۔ اسی طرح کیونکہ ابھی 5 وقت کی نماز کا میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ ابھی تو کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا، ابھی تو تیسری وحی نازل ہونی تھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی کہ ابھی تو قیام کا ذکر آنا تھا، ابھی تو بتایا جانا تھا کہ کیا کرنا ہے، آپ نے کیا ذمہ داری شروع ہونے والی ہے، کیا پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت سے مراد یہاں پر اس غور و فکر کا جو ذکر میں نے پہلے کیا ہے، وہ اس غور و فکر کو عبادت کی شکل اختیار کی گئی ہے کہ وہ غور و فکر کرتے تھے۔ اور یہاں پر اس غور و فکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ میں بات آپ کو سمجھا سکوں، اس وجہ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ ہے فلسفیانہ سوچ، یہ کائنات کس نے بنائی، یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے، گناہ اتنا زیادہ کیوں بھر گیا ہے، سرکشی اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے، جیسے کہ انسان علیحدگی اختیار کر کر اپنی زندگی کے ان لمحات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا کیا میں نے، یہ کیا کر بیٹھا تھا میں، اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ کرتا۔ یہ ہے وہ غور و فکر، اس کو مفسرین نے بولا ہے فلسفیانہ سوچ۔ یہ تھی ہمارے نبی جو علیحدگی اختیار کر کے فلسفیانہ سوچ اختیار کرتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے،
انسان کو غلام تو رکھا ہے اور اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے، عورت کو جوتی کی نوک سمجھا جا رہا ہے تاکہ اس کو جوتی تک رونت دیا جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کی زندگی ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ یہ وہ غور و فکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں علیحدگی اختیار کر کے اس چادر میں لپٹ کر سوچا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات میں دوبارہ ذہن نشین کرنا چاہوں گا، جہاں پر حکم اور جہاں پر جو معاملہ ہمارے نبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو حکم ہمارے نبی کو دیا جا ہے، وہی حکم اسی صورت کے مطابق نبی کی امت کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو کسی فیصلے پر لانا ہے، سب سے پہلے علیحدگی میں اختیار کر کے اپنے اس معاملے کے اوپر سوچو، غور و فکر کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور خاص بات، جہاں پر کئی مفسرین اپنے فلسفیانہ سوچ کے اندر وقت طے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو چند ہی دنوں میں وہ سفر طے کرا دیا، اس معراج تک پہنچا دیا، اس سوچ تک پہنچا دیا، اس مقام تک پہنچا دیا، ان کی سوچ کا وہ معیار اتنی جلدی بلند کر دیا جو فیصلہ، جو فلسفیانہ سوچ کئی سال دوسرے مفسرین نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچ گئے تھے، بہت جلدی پہنچ گئے تھے، چند ہی دنوں میں آپ نے وہ فیصلہ، وہ معاملہ پیش کر لیا۔ اسی بات کا ذکر سورۃ العلق میں آیت نمبر 6 اور 7 میں بیان کیا ہے، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ انسان تو کھلی سرکشی میں تھا، اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا ہوا تھا، بے سوچی سمجھا ہوا تھا، بے فکری میں زندگی گزار رہا تھا، اس نے وہ عقل اختیار نہیں کی تھی۔ مگر جب اس نے وہ حقیقت اختیار کر لی، جب اس نے وہ سوچ اختیار پہ اپنی گرفت پا لی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے ایک انسان پوری زندگی، آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ اپنی سرکشی میں گزارتا ہے، جوانی بے لگامی گزارتا ہے، بچپن اپنا بے اختیاری گزارتا ہے اور اپنے طریقے سے چلتا، مگر جب وہ ایک کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، کسی ایک درجے پہ آ جاتا ہے، جیسے کسی طرح ایک انسان بچے سے، باپ سے، اور جب وہ پہنچ جاتا ہے ایک دادے کی شکل میں یا ایک نانے کی شکل میں، تو اس کی سوچ کا معیار بدل جاتا ہے۔ وہ دوری کافی دیر اکیلے بیٹھ کر اپنے علیحدگی میں کئی چیزیں، باتیں سوچتا ہے کہ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، کہ یہ وہ سوچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں یہ ایک خاص مور آ گیا، آپ پہ وحی نازل ہو گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آگے میں آپ کو اس کا تفصیلی گفتگو بیان کروں گا۔ تو یہ وہ غور و فکر کا معاملہ پہلا تھا جو آپ کے اوپر طاری ہو گیا، اور آپ علیحدگی میں غور و فکر کے لیے، دنیائی کام معاملات کے لیے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کے اوپر علیحدہ ہو گئے۔ یہ تھا پہلا حصہ، فلسفیانہ سوچ۔ اب وحی آ گئی تھی، آپ کا معاملہ کھل چکا تھا، اب وحی آ چکی تھی جس کے اندر ایک علم بشارت، علم ملکیت، علم ایک انسان کا فرشتے سے ملاقات کا وہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پہلی وحی آ گئی تھی۔ یہ تھا غور و فکر کا دوسرا حصہ۔ پہلا تو حصہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ علیحدگی کے اندر وہ کیا سوچتا تھا، تو دوسرا حصہ تھا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ کیا پیش آ گیا، یہ کون سی بات مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے، کون سی ذمہ داری مجھ پہ آنے لگی ہے، یہ کون سا معاملہ میرے ساتھ شروع ہونے لگا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے میرے لیے۔ جیسے ایک انسان ایک دن پہلے بغیر شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری اس کے اوپر خاص لائد نہیں ہوتی، صبح جائے جیسے مرضی ہے، مگر اگلا ہی دن، جس دن اس کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، ایک اس کی زندگی میں ایک اور عورت کا حصہ آ بیٹھتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو اس کی ایک زندگی کا خاص ٹرن آ جاتا ہے کہ اب میں اکیلا نہیں رہا۔ وہ بے فکری کے معاملات جو میں بے ہوشی، بے شعوری کے اندر گزارتا تھا، میرے ساتھ ایک ذمہ داری آ گئی۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا ٹرن آتا ہے جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے، وہ انسان ایک فکر میں آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ اب ایک جان جڑ گئی ہے، میں نے اس کو پالنا ہے، میں نے اس کی ذمہ داری دیکھنی ہے، میں نے اس کو اس نسل کی تیاری کرنی ہے، اور وہ اس کی زندگی کے جو اس مرحلے میں آتا ہے، وہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو اب بڑا ہو گیا، یہ شخص تو اب بڑی باتیں کرتا ہے،
تو وہ ایک فلسفیانہ سوچ اس کی ایک خاص مقام پر پہنچ جائے۔ یہ وہ موقع تھا، اب تھا وہ دوسرا موقع اس غور و فکر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہو گئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی، یعنی کہ ایک انسان کا فرشتے سے ملاقات کرنا، ملنا، اتنا بڑا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا۔ اس کے بارے میں تو بخاری شریف کی شروع احادیث سے یہ پتہ لگ جاتا ہے، وحی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے، اپنے آتے ساتھ ہی آپ کے اوپر ایک لرز طاری ہو گئی، بخار چڑھ گیا، پریشانی ہو گئی، پسینہ آنے لگ پڑا، گھر پہ آئے اور آ کے میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ یہ وہ معاملہ تھا، یہ وہ کیفیت تھی دوسری جو آپ کو پریشانی کے غور و فکر پہ بہت زیادہ مبتلا کر گئی تھی۔ اسی طرح اگر میں یہاں پر تھوڑا سا جوڑنا چاہتا ہوں، اگر انسان نے اپنی زندگی لاپرواہی سے جتنی بھی گزاری، اب وہ غور و فکر کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ تو ہے جس کا میں نے جواب دینا ہے، کچھ تو ہے جس کے لیے میں نے کھڑا ہونا ہے، کچھ تو ہے جو میں کر چکا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے، کچھ تو ہے جس کی میں آگے تیاری کروا رہا ہوں اپنی نسل کو، کل کو یہی جو معاملات میں کر کے آیا ہوں کہیں میری اولاد مجھے نہ آگے سے وہ کرتے، کچھ تو ہے جس کے لیے مجھے آگے جواب دہی کرنی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے جو ایک جائے نماز چھوٹی سی کپڑا بچھا کے ایک طرف منہ کر کے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، کس کی طرف پکارا ڈال رہے ہیں؟ کوئی معاملہ کہیں سے معاملہ پیش نہ آیا، کہیں سے کوئی جواب سیدھا نہ ملا تو پھر کہاں دیکھتا ہوں، کس کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں کہ اے میرے رب یہ معاملہ تو سیدھا کر، کیونکہ جب کچھ نہ ملتا تو وہ اسی کی طرف ہی تو انسان جاتا ہے۔ جب ایک، جیسے کہ میں نے کئی دفعہ ایک مثال دی ہے کہ جب ایک انسان کا رشتہ دار یا اس کے گھر کا اپنا کوئی فرد یا خود کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس کا حل کوئی نہ نکلے، کوئی حل نہ سمجھ میں آئے، ڈاکٹر جواب دینے پہ آ جائیں کہ جی یہی دوائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، باقی آپ دعا کریں، کیا کریں، تو وہ اپنے آپ کو رب کے آگے یوں پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ دین کا بڑا دیندار ہو گیا، وہ تو اب درست ہو گیا، اس نے تو توبہ کر لی ہے، سب گناہ بھاگ گئے، اب تو وہ وفادار ہو گیا، تو وہ اس کو پھر بھول جاتا ہے جیسے وہ درست ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو یہ پہلا مرحلہ ہے اس کا، اگر اس نے اس ہدایت کے مقام تک پہنچنا، اس ہدایت سے اگر اپنے آپ کو اس نور سے اپنے آپ کو چمکانا چاہتا ہے تو یہ ہے وہ پہلا مرحلہ، پہلے وہ غور و فکر کرے، وہ اپنے آپ کے اوپر وہ لرز طاری کرے، وہ سوچے کہ یہ کیا معاملہ پیش، ایک معاملہ ہے جو وہ صبح صبح سوچتا ہے، اکثر سوچتے ہیں، عورت ہے مرد ہے، سوچتا ہے کہ کماؤں گا کہاں سے، کیا کروں، کون سی ڈیل کر لوں، کون سی بات کہاں پر کر لوں، کیا لفظ بولوں جس سے یہ مان جائے اور میرا کام بن جائے۔ اب ایک وہ معاملہ ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو دھوئے گا، اپنے نفس کو پہچانے گا، وہ معاملے کے لیے وہ اپنے رب سے گفتگو کرے، علیحدگی اختیار کرے۔ اس کا ذکر واضح طور پر سورۃ المدثر میں دیا گیا، علیحدگی، اور سورۃ المزمل میں وہ ہے قیامہ جو علیحدگی اختیار کرے گا۔ ایسے ہی موقع پر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی، جب آپ کے اوپر یہ لرز طاری ہو جاتی تھی، یہ پریشانی آ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیا کرتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ تو غریبوں کو اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، مسافروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بڑے دل جوئی ہیں، آپ کو تو صادق کا اور امین کا لقب ملا ہوا ہے، آپ تو بڑے سچے ہیں، آپ تو بڑے لوگوں کے ساتھ چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ جو اتنی پریشانی میں آ گئے ہیں، اتنا معاملہ پریشان ہو گیا ہے، آپ اتنی پریشانی نہ کریں۔ اسی موقع پر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل جو اس ٹائم کے سب سے بڑے عالم تھے تورات کے، رہنے والے وہ مکہ کے ہی تھے، مگر حقیقت کی پہچان کے لیے آپ شام کی طرف رجوع کر چکے ہوئے تھے، شام میں آپ رہتے تھے۔ اور سب سے خاص بات، جیسے کہ ایک مثال ہے میں یہاں پر ضرور پہلے دینا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، جس طرح ایک انسان، جیسے کہ پرانے زمانے میں ایک انسان انگلش بولنے والا، بہت سالوں پہلے انگلش بولنے والا اگر کسی کتاب کو انگلش میں ترجمہ کر رہا ہو یا انگلش میں ہی لکھ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا
انگریز ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کا تو انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں. اسی طرح ورقہ بن نوفل، جو اس زمانے میں لوگ عربی نہیں لکھ پاتے تھے، تو آپ عبرانی میں تورات کی ترجمہ کرتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے. اور تورات کا میں نے پھر وہی بات کی، اس ٹائم دین ابھی تک کوئی آیا نہیں تھا، تو تورات ہی چل رہی تھی، تورات کا ہی دین تھا، حضرت عیسیٰ کا ہی دور تھا. تو اسی بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ میں نے آپ کو پھر بتایا بہت بڑے تورات کے عالم تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا. اور ساتھ ہی ایک اور بات کہی، جو بات میں اکثر اپنے بیان میں دبے الفاظوں میں کہتا ہوں، کہ جب کاش ساتھ انہوں نے یہ لفظ بولا، جب یہ معاملہ آپ کے اوپر پیش آئے گا تو آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. ساتھ ہی یہ لفظ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم مجھے کیوں نکال دے گی؟ وہ تو مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، انہوں نے تو مجھے صادق اور امین کا لقب دیا ہوا ہے. تو آپ ورقہ بن نوفل نے آگے سے کہا کہ جب جب کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا، اس کی قوم نے اس کو دھتکار دیا، اس کو نکال دیا. اور کاش میں اس ٹائم تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی، تب میں آپ کی مدد کرتا. یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا واپس آ گئے. یہی وہ بات تھی، یہی وہ دوسرا حصہ تھا غور و فکر کا. پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا فلسفانہ سوچ کہ نفس کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، اور دوسرا یہ معاملہ کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے کہ میرے اپنے ہی مجھے چھوڑ دیں گے. یہی وہ بات تھی جو میں دبے الفاظوں میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ دین حق پہ چلتے ہو، دین حق تبلیغ نہیں ہے، جھنڈا اٹھا کے چیخے مارنا نہیں ہے کہ یہ کرو، آ جاؤ، یہ کرو، یہ کرو. دین حق دوسرے کو یہ بتانا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کا جو معاملہ شروع کرنے والے تھے، آنے والے وقت میں ابھی جو شروع ہونے لگا تھا، سب سے پہلے کیا کہنا تھا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. پہلا لفظ یہ تھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. صحیح یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں اللہ کا نبی. تو پہلے ہاتھ ہی دوسرے کو روک رہے تھے. یہی تو روکنا ہے، یہی تو تبلیغ ہے، یہی تو وہ اصل معاملہ ہے، دوسرے کو برائی سے روکنا کہ یہ مت کر. کہ یہ وفاداری کا طریقہ نہیں ہے. جو طریقہ اس میں ہے وہ طریقہ ہے جو تیرے تجربے نے، جو تیری سوچ نے، جو ارد گرد کے لوگوں نے تجھے جو من گھڑت کہانیوں سے بتایا نا کہ یہ ہے تجربہ زندگی کا اصل، یہ ہے وہ معاملہ، ایسے ہی ہوتا ہے، اسی طرح حل کرنا ہے، وہ نہیں ہے اصل. اصل معاملہ وہ ہے جو اس میں اصول میں لکھا گیا ہے، جو ان اصولوں میں ہے. وہ معاملہ نہیں ہے جو تیری 40 سال 80 سال کی عمر نے ایک فلسفیانہ سوچ کو اختیار کر کر ایک جگہ پر آ کے بیٹھ گیا کہ یہی ہے طریقہ زندگی کا، اسی طرح دوسروں کو حل کرنا ہے، جو تجھے ملے گا تو بھی ویسے ملے گا، جو تیرے ساتھ کرے گا تو بھی ویسے کرے. یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو اس میں لکھا گیا ہے، وہ ہے اصل معاملہ. خود کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کر، اور دوسرے کو بتا، دوسرے کو بتاؤ کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ وہ اصول نہیں ہے کہ جب تیرا دل چاہے تو نے رب کو منا لیا، جب تیرا دل چاہے رب کو چھوڑ دیا. ان آیات کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے جو اصول تیرے رب نے تجھے دیا ہے اور جو اصول نبی کو سکھایا گیا ہے، وہی ہے اصل میں اصول. یہ جو تو معاملات پہ چل رہا ہے، یہ وہ معاملے نہیں ہیں. یہ تھا وہ غور و فکر کا دوسرا حصہ کہ اب جو میرے اوپر ذمہ داری آنے لگی ہے، ورقہ بن نوفل نے یہ مجھے بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، میرے اپنے مجھے چھوڑنے والے ہیں، میرے معاملات سے مجھے دور کر دیں گے، تانے ماریں گے، باتیں کریں گے. تو میں کیا کرنے والا ہوں؟ میرے اوپر کون سی بڑی ذمہ داری آنے والی ہے؟ یہ تھا وہ سوچ و بچار کا دوسرا حصہ.
یعنی کہ یہ وہ تھی عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں لپٹ کر، اس کمبل میں لپٹ کر غار حرا میں کئی دن سوچ و بچار میں لگے رہتے۔ اسی طرح اب میں اپنے نزدیک پہنچا ہوں، اپنے موضوع کے قریب۔ اسی طرح یہ سورۃ المزمل جوڑوں کی شکل میں اس لیے نازل ہوئی تاکہ آپ کو مقصد کو واضح طور پر بیان کیا جا سکے، تاکہ آپ کی لیے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کون سی باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر چند الفاظوں میں قرآن مجید بیان کرنا ہوتا تو ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک اور جگہ پر عرض کیا کہ اگر قرآن مجید نہ بھی ہوتا تھا تو سورۃ العصر ہی پوری اتر جاتی، تو یہی تمہارے لیے کافی تھا۔ مگر بات کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے تاکہ کوئی نقطہ نہ باقی رہ جائے، کوئی سوچ نہ باقی رہ جائے، اس لیے جوڑے کا ایک خاص مقصد یہی ہے کہ ایک چیز اور دوسری چیز مل کر آپ کو جو چیز بیان کرے گی تاکہ آپ اس بات کو پوری طرح سمجھ جاؤ۔ یہی تھا وہ غور و فکر کا۔ غور و فکر صرف ایک حصے میں نہیں آتی کہ یہ سوچ لیا کہ میں نے کیا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر بات ختم۔ میرے پر جو ذمہ داری ڈلی ہے یہ ذمہ داری لوگوں کے مطابق ہے؟ نہیں، یہی بات ورقہ بن نوفل نے کلیئر کر دی تھی، واضح کر دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اپنی سوچ و بچار سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جوڑے کے پہلے حصے میں، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا جوڑے کا ایک پہلا حصہ ہے مرد اور ایک حصہ ہے عورت، یہ بڑے واضح طور پر میں بیان کر چکا ہوں۔ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کا پہلے جوڑے کا پہلے حصے کا جو نام ہے، جیسا کہ میں نے بتایا جوڑے میں مرد کا پہلے حصے کا جو نام ہے وہ ہے قیام اللیل، جو سورۃ المزمل میں بیان کیا جائے گا۔ قیام اللیل کے بارے میں رمضان کے اندر بھی اکثر قیام اللیل جو تراویحوں کے لیے کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کے قرآن مجید کو پڑھنے کا، یہاں پر قیام اللیل وہی ذکر کیا گیا۔ قیام اللیل سے مراد ہے رات کو کھڑے رہنا اور قرآن مجید پڑھنا، یہ ہے قیام اللیل کا مطلب۔ قیام کھڑے ہونا، لیل یعنی کہ پڑھنا، کیا؟ قرآن مجید کو پڑھنا، کیسے پڑھنا، کیوں پڑھنا اور اس پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور یہ رات کو ہی کیوں پڑھنا، اس کے بارے میں آگے آئے گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ٹھہر ٹھہر کے والا، کیوں ٹھہر ٹھہر کے، کیوں رات کا ذکر ہوا؟ کیونکہ جوڑے کا یہ جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حکم ہی نازل ہوا وہ یہی تھا، یہ تھا وہ قیام اللیل یعنی مزمل، سورۃ المزمل کی جوڑے کا پہلا حصہ۔ اور دوسرا حصہ سورۃ المدثر قیام النار، دن کے وقت کھڑے ہونا۔ اب یہاں پر مدثر میں جس طرح میں نے آپ کو جوڑے کو پہلے بیان کیا، اسی طرح یہاں پر اس بات کو بھی میں واضح کر دی ہے کہ سورۃ المزمل قیام اللیل اور سورۃ المدثر قیام النار، یہ دو قیام کا ذکر، دو فیصلوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلا واضح کر دیا گیا۔ کیونکہ آج مدثر کا موقع نہیں ہے، آج میرا موضوع مدثر سے متعلق نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک حصے میں لایا جائے گا تیسرے پارٹس میں۔ آج قیام اللیل کا ذکر ہے تو اس وجہ سے میں قیام اللیل کو واضح کروں گا یہاں پر، اور یہاں پر تھوڑا سا میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی اندازہ ہو جائے۔ قیام اللیل سورۃ المزمل کے اندر یعنی کہ قیام اللیل کے اندر صرف قرآن مجید کو کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور سورۃ المدثر میں صرف کھڑا ہونا نہیں ہے، نکلو، تبلیغ کرو، جہاد کرو، لوگوں سے ملو، گفتگو کرو، دوڑ بھاگ کرو، صرف کھڑا نہیں ہونا۔ رات کو صرف کھڑا ہونا ہے وہ قیام اللیل، یہ سورۃ المزمل میں۔ یہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی اولین جد و جہد جو آپ کے اوپر لاگو کی گئی۔ میں نے پھر وہی بات کی، اس بات کو
بار بار میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں نہ رہے، یہی اولین مقصد ہے ہدایت تک پہنچنے کا کہ رات کو کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کرو۔ آگے میں بیان کروں گا یہ رات کا ذکر کیوں کیا گیا۔ وہی بات جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اول اور آخر سورۃ المزمل اور سے ہی خطاب ہے، مگر اسی کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل ایمان، انہی کے اوپر یہی حکم لاگو ہوتا ہے کہ وہی ہدایت کے لیے قیام اللیل، یعنی کہ کھڑے ہوں اور اپنے پہلی جد و جہد سے شروع ہوں، اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کریں۔ کیا ہے قیام اللیل؟ اب یہاں پر اس نقطے پہ آتا ہوں جس کا شروع یا ایھا المزمل سے شروع ہوگا۔ کیا ہے قیام اللیل؟ کیا ہے سورۃ المزمل جو اس کے اندر بیان کی جائے گی؟ کیا ہے اس کا نقطہ نظریہ؟ کیا ہے قیام اللیل؟ کیا ہے کھڑا ہونا؟ کیا ہوگا کھڑا ہونے سے؟ کھڑے تو سارے ہی ہوتے ہیں۔ کیا ہے کھڑا ہونا اور کیا ہوگا کھڑا ہونے سے؟ پہلے میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ جیسے انسان کی دو شخصیات ہوتی ہیں، ہر انسان کی دو شخصیات ہیں، یہ احادیث اور مفسرین سے واضح ہو جاتا ہے۔ دو شخصیات ہیں۔ پہلے ہے ظاہری شخصیات، جس کے اندر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، اپنے کانوں کو دیکھتا ہے، اپنے منہ، اپنی زبان، ان کی اپنے نفس ہیں، اپنے ذائقے ہیں، اپنے چسکے ہیں، اپنے حرکتیں ہیں۔ جیسے کوئی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ چھو کے دیکھتا ہے، چھو کے دیکھنا پسند کرتا ہے، یہ ہے اس کی ظاہری شخصیات۔ سونگھنا پسند کرتا ہے، دیکھنا پسند کرتا ہے، سننا اس کی پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی ایک موضوع میں بیان کر چکا ہوں عورت کے پردے کے متعلق، کہ عورت جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہے یا مسجد میں موجود ہو، تو اگر کوئی امام کچھ لفظ بھول جائے تو وہاں پر جو ہاتھ کا اشارہ تھا بولنے کا نہیں تھا، کان سننے کے لیے ترستا ہے۔ جیسے عورت کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے، وہ سننے کے لیے ترستا ہے۔ اس لیے یہ یہاں پر یہی بات میں واضح کر رہا ہوں کہ انسان کی جو دو شخصیات ہے، ایک ظاہری شخصیات، ہاتھ کان جو وہ دیکھتا ہے، منہ زبان آنکھیں، اسی طرح ایک انسان کی اندر کی شخصیات ہے۔ کیونکہ قیام اللیل کا ذکر ہو رہا ہے، کھڑے ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، کھڑے تو سارے ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ تھوڑے سے موضوع کو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پریشانی، جس غور و فکر میں دو چار ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے، آپ کو پتہ لگا، ورقہ بن نوفل نے بتا دیا کہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، تیاری کر لو، کمر کس لو، یہ ہونا ہے، تمہیں نکال دینا ہے، تو آپ اور پریشان ہو گئے۔ اور یہاں پر اب وہ وہی نازل ہو گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو، یہ کیا کرو، حکم دے دیا گیا کہ کھڑے رہا کرو، ایک رات، آدھی رات، دو تہائی رات، آگے میں ابھی بیان کروں گا، اس طرح کھڑے رہا کرو۔ اب وہ کھڑا ہونا کیا تھا؟ کیا ہے کھڑا ہونا؟ کس طریقے سے کھڑا ہونا؟ اور اگر ایک انسان نے اس ہدایت تک پہنچنا ہو تو کیا ہے معاملہ؟ یہ ہے وہ تفصیل، وہ ہے معاملہ۔ تو ایک ظاہری شخصیت اور ایک ہے اندر کی شخصیت۔ اندر کی شخصیت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ کئی مفسرین نے واضح بیان کی ہے، مگر جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خوبصورتی کے ساتھ اس کو 3 حصوں میں جو بانٹا ہے، اس سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ نقطہ نظریہ قیام اللیل یا ایھا المزمل کا واضح ہو جاتا ہے۔ وہ 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ انسان کا اندر کا حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ میں سورۃ العادیات میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور یہی بات سورۃ العلق میں بھی ذہن سے نکل گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ سورۃ القاریہ میں بھی یہی بات میں موضوع میں بیان کر چکا ہوں، عادیات میں بھی یہی بات میں بیان کر چکا ہوں، اور القاریہ میں بھی۔ حق الیقین، عین الیقین، دیکھنا، چھونا، سننا، ایک علم کا یقین۔ اسی طرح انسان کے اسی طرح نیکی بھی 3 درجوں سے گزرتی ہے۔ نیکی دی جائے گی، سینے کو چیرا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ نکالا جائے گا، پھر حاصل کیا جائے گا ان نیکیوں میں سے تمہاری نیتوں کو، پھر نیتوں کو تولا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، چھانٹا جائے گا۔ یا ایھا المزمل، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جھاڑا جائے گا تمہاری نیکیوں میں سے
تمہاری نیتوں کو، پھر ان نیتوں میں سے دیکھا جائے گا کون سی نیتیں وفاداری کی تھی، اخلاق کی تھی، پیمانے پہ پوری تھی، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، فرق کر دیا۔ یہی بات یہاں پر اسی 3 حصوں میں آئی ہے کہ انسان کا جو اندر کا حصہ ہے، ایک ظاہری حصہ اور ایک باطل اندر کا جو حصہ ہے، اس کو 3 نفسوں میں واضح کیا ہے۔ تزکیہ نفس، تفسیہ قلب کا ذکر اس صورت میں بھی آیا ہے، تجزیہ روح، یہ 3 وہ ذکر ہے، یہ وہ 3 لیول ہیں جس سے انسان اپنے نفس کو دھو دیتا ہے۔ تزکیہ نفس، کسی شے کو نکالنا، دھو دینا، صاف کر دینا۔ کون سی شے؟ یہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ جیسے ایک باغبان ایک باغ میں گلاب کا پھول لگاتا ہے، وہ خود گلاب کا پھول لگاتا ہے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو جاگر کرنے کے لیے دل میں ایمان کا پھول لگاتا ہے۔ اس کے ارد گرد بغیر کسی مشقت کیے گھاس پھوس اگ جاتی ہے، جبکہ یہ اس نے نہیں اگائی، زمین کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پانی کے زور سے وہ نکل آئی ہے، جبکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی کی خوبصورتی کے لیے وہ اس کو نکال دیتے، کاٹ دیتے، علیحدہ کر دیتے۔ یہ ہے تزکیہ نفس، یہ اصل معنی کہلاتے ہیں تزکیہ نفس، اپنے نفس کی تزکیہ، صفائی کرنا، اس کی گوڈی کرنا۔ تزکیہ قلب، اصل میں آئینے کا لفظ ہے، آئینہ۔ جب گوڈی کر لی تو اب ایک آئینہ آ گیا، ایک شیشہ آ گیا، وہ ہر انسان میں موجود ہے، جس میں وہ اپنا آپ دیکھتا ہے، اس پہ دھول مٹی گرد آ جاتی ہے، جس کو وہ صاف کرتا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کی روشنی میں پتہ لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوہے کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے، جیسے کہ تلواریں تھیں اس زمانے میں، اشارتاً تو بات وہیں پر ہی آتی ہے، اس زمانے کی بات کریں تو لوہے کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے، یعنی کہ تلواروں کو صاف کرنے کے لیے پالش کی جاتی تھی، صفائی کی جاتی تھی اور اس کو صاف کیا جاتا تھا۔ دل کے اوپر جو زنگ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ ہے وہ اشارہ جو میں یہاں پر ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے قرآن کو پڑھنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ موت کیا؟ وہی والی بات جو غور و فکر کی، کوئی معاملہ ہے جو پیش آنا ہے، جو یہ میں وفاداری کہہ کے نبھا رہی ہوں یا کہہ کے کر رہا ہوں، کیا یہ وفاداری واقعی نیت سے بھری پڑی ہے؟ کیا میں مخلص ہوں؟ کیا یہ میرے رب نے یہ جو آنکھ ہے، جس آنکھ سے میں دوسروں کے دلوں کو چیر دیتا ہوں، اسی آنکھ کے بد نظر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرماتے ہیں، 3371 حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا کرتا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ دعا کرتے تھے، کیونکہ اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیارے تھے، انہی کی تو ازمائش ہوتی ہے، جو چیز تمہاری سب سے زیادہ پیاری ہے اسی کی تو ازمائش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تو وہ نظر، وہ جو بد نظر جو اس سے میں دوسروں کو چیر دیتا ہوں، دلوں میں گھس جاتا ہوں، جو زنگ ڈال دیتا ہوں، اس کو دور کرنے کے لیے کثرت سے موت کو یاد کرنا، قرآن تو پڑھنا، مرد موت کو بھی یاد کرنا، تاکہ تم یہ دیکھو کہ یہ تم کرنے کیا ہے۔ تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، تمہیں پیسوں کی جگہ تمہیں عمر دی، پھر اس عمر کے اندر ہم نے تمہیں وسائل دیے، تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہاں گزاری 80 سال، جواب دو۔ لاپرواہی میں، بے فکری میں، اور اگر فکر تھی تو کس چیز کی تھی؟ نسل کی؟ کون سی نسل اور کس چیز کی نسل؟ جس نسل کے لیے تم نے عیش و آرام اور دولت کو اکٹھا کیا، 7 نسلیں کھائیں گی، 5 نسلیں کھائیں گی، 2 نسلیں کھائیں گی، اس نسل کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے تو تمہیں عمر اس نسل کے لیے تو نہیں دی تھی، میں نے تو تمہیں دی تھی کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا، پر تم نے تو اپنا ایک فلسفہ تیار کر لیا، اپنی سوچ سے، اپنے علم سے، اپنی باتوں سے، اپنے تجربے سے
ایک ہی فلسفہ تیار کر لیا، جو میرے سے بات کرے گا ٹھیک ہے، میں کسی کے معاملے میں کیوں دخل اندازی کروں؟ یہ فلسفہ تم نے اختیار کر لیا، جبکہ یہ تو فلسفہ تھا ہی نہیں۔ فلسفہ تو یہ تھا جو تمہارے نبی نے کیا، وہ غور و فکر کے علیحدگی میں جا کے سوچنا کہ کیا ہے، صرف یہ میرا خامد ہے یا میری بیوی ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، کیا صرف کہنے کا ہی معاملہ ہے؟ کیا کوئی ذمہ داری کا معاملہ نہیں ہے؟ کیا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا؟ کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ جب تم خرچ کرو گے اپنی ذات کے لیے، اپنے اوپر، اپنے تکبر کے لیے، اپنے نفس کو اونچا کرنے کے لیے، میرا یہ سٹینڈرڈ ہے، میں یہ تو یہی کہوں گا، میں نے تو اتنے کا ہی کھانا ہے، نہیں تو ادروائز السلام علیکم۔ بلانے والا بھی سوچے کہ میں اس کو بلاؤں گا، میرے لیے تو معاملہ مشکل پڑ جائے گا۔ آج کل ہم نے یہ تنگی کا تو معاملہ پیش کر لیا، وہ آئے گا تو وہ کھا جائے گا، وہ آئے گا تو وہ مجھے مار دے گا، وہ تو ایسے کر دے گا، یہ کر لے گا۔ کیا یہ حدیث بھول گئے کہ جو مہمان آئے گا وہ اپنے لیے اپنا رزق خود لے کے آئے گا؟ آج ہم نے اپنے رشتہ داروں کے اس رشتے کو اس طرح کم کر دیا۔ ہمارا تو یہ سٹینڈرڈ ہے جی، ہم یہ کر نہیں سکتے۔ اس سٹینڈرڈ، اسی نفس کو دبنے کے لیے تم بھول جاتے ہو جب تم اتنی وسائل، الہاکم التکاثر، یہی ہے جب تم تکاثر سے آگے نکل گئے ہو، اور پھر جب یہ تم آگے نکل گئے ہو تو تمہیں سب بھول گیا، کچھ یاد نہیں کہ تمہاری ملاقات ہونی ہے تمہارے رب سے، کوئی معاملہ پیش نہیں آنا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نظر کس طرف اٹھی، کیوں اٹھی، کیا دکھا گئی تمہیں، کس کو چیر گئی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کوئی حق ادا نہیں ہوگا اپنے باپ کا، اپنی ماں کا جو مر گیا۔ ماں باپ کا حق معذرت کے ساتھ آج کے دور میں صرف اور صرف 8,000 روپے کا، جو میں نے عکس کیا ہے، میرا فلسفیانہ سوچ مجھے جو بتاتی ہے کہ ماں باپ کا حق آج کے دور میں 8,000 یا 16,000 کے ارد گرد ہی رہ گیا۔ یہ بھی میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں آج کے ریٹ کے مطابق، مگر اس سے اوپر میرے ماں باپ کا حق مجھ سے اوپر اس سے نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ اس کا حق ادا کروں۔ کیوں؟ جب وہ مرے گا یہی کو 2 دیگیں میں منگوا لوں گا، 4 دیگیں منگا لوں گا، ختم کا بندوبست کر دوں گا، اور کہوں گا جلدی کرو، ذرا جلدی کرو، جلدی کر کے اس کو اس قبر کا بندوبست کرا کے اس میں دفنا کے یہ چادر ڈلوا کے اور لوگوں کے لیے فاتحہ کرا کے، اور اس کے بعد دوسرے دن تو مہربانی کلے ہیں جو آج کل لوگوں نے پھر اس کے بعد تیسرے دن تو میں بھول گیا ہوں۔ کب جاؤں گا میں اپنے باپ کی قبر پہ، کب جاؤں گا میں اپنی ماں کی قبر پہ، السلام علیکم۔ اور سب سے بڑی جو میں نے وفاداری کا جھنڈا اٹھایا ہوگا نا، وہ جنازہ آگے رکھ کے میں پڑھوں گا اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھیج کا سب بھول چکا ہوں گا۔ باپ پڑھاتا رہ گیا، ماں پڑھاتی رہ گئی، درسگاہ کو ختم کرا دیا، اس کے اوپر نہیں بول سکے کہ نماز جنازہ بھی اس کے لیے کبھی پڑھنا تھا ہم نے۔ جسم کی تندرستی کے لیے گھر پھلوں کا بنا دیں گے، ہم محل کھڑا کر دیں گے، مگر اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب نکالا جائے گا، ہر زمین کے اندر سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ بنا کے رکھا تھا، روح کے لیے کچھ نہ کیا، کوئی تزکیہ نفس نہ کیا، کوئی تزکیہ قلب نہ کیا، کوئی روح کی تیاری نہ کی۔ السلام علیکم، یہ ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں بہت نماز پڑھتا ہوں، یہ لقب لینے کے لیے 5 وقت کا نمازی بن گیا، میں اپنے رب سے وفادار ہوں، اس لقب کے لیے نماز کو میں ذریعہ بنا گیا، نہ میں غلط کر گیا، میں پڑھ ہی نہ سکا۔ آج بھی آپ مسجدوں میں دیکھ لو، چند صورتوں کے علاوہ باقی لوگوں کو زیادہ نہیں آتی۔ سورۃ البقرہ کی کچھ آخری آیات پڑھ لیں گے، سورۃ النون کی اور سورۃ القلم کی یا سورۃ القاف کی کچھ آیات پڑھ لیں گے، 30واں سپارے کی تو سورۃ الفلق سے لے کے سورۃ الناس تک پڑھ لیں گے، یا کچھ اور 2-4 صورتیں، انا اعطیناک الکوثر، بس یہ کہا جائے گا قیام اللیل، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تو کیا پڑھیں گے جی؟ یہ چند 6-7 صورتیں جو ہم نے اس لیے یاد کی تھی کہ جب ہم بیمار ہو جائیں گے تو 4 کل تو پڑھ سکیں، بس یہ اسی وجہ سے دل میں نہیں گھسے گا وہ لفظ جب یہ پوچھا جائے گا القاریات ما القاریہ، یہ نہیں پوچھا جائے گا، اس بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔
اسی وجہ سے تو یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہی ہے نار حامیہ، یہ ہے تمہاری غفلت۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ فرنٹ پہ کو جو ہے نا، جو ہمارے سامنے ہے، بس ہم اسی کے ساتھ وفادار۔ ایک بیوی جھنڈا اٹھائی پھرتی ہے خامند سے وفاداری کا، ایک خامند جھنڈا اٹھائی پھرتا ہے بیوی سے وفاداری کا، ایک بچہ ماں سے وفاداری کا جھنڈا اٹھائی پھرتا ہے، اور اسی طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کا وفاداری کے لیے خاندان کا جھنڈا اٹھائی پھرتی ہے، اور پھر آگے سے کہتے ہیں ہم تو بہت وفادار ہیں۔ سب سے پہلے تم وفادار ہو اپنے رب کے، اپنے رب کے وفادار ہو۔ اس سے پوچھو کیا کہا کہ تھے، وہ تو کہہ رہے تھے الہاکم التکاثر، کثرت مت کرو۔ یہ تمہاری جو دنیاوی ہوس کے اندر جو تم ایک دوسرے سے بھر رہے ہو، آگے حقارت کر رہے ہو، حقارت تو کرتے ہو، منہ سے نہیں کرتے تو آنکھ سے کرتے ہو، کرتے تو ہو۔ کیا تمہیں یہ حقارت قبر تک لے گئی ہے؟ بس کرو، پر تم اس حقارت کو حد سے تجاوز کر کے پہلے اپنے رب کے وفادار ہو، غور و فکر کرو، اپنے نفس کے اندر، اپنے اندر جھانکو، اور تجزیہ روح، جب تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب دونوں کی صفائی ہو جائے گی، اس آئینے کو صاف کر دیا جائے گا، اس ذکر کو بلند کیا جائے گا، اس قبر کو یاد کیا جائے گا، تو پھر تزکیہ روح واضح ہو جائے گی، چمک اٹھے گی، اس کی روشنی چھا جائے گی، کیونکہ روح تو بنی ہی نور سے ہے، وہ تو مدھم ہو چکی ہے تمہارے نفس کے وجہ سے، جو تم نفسا نفسی کھیلتے ہو۔ اس وجہ سے اسی 3 درجوں کا ذکر سورۃ المزمل کی پہلی 10 آیات، یہ جو پہلی تیسری وحی نازل ہوئی تھی اس کے اوپر ہے۔ یہی ہے وہ 10 آیات جس کے بارے میں واضح طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہی ہے وہ پہلا جورہ جس کے بارے میں بات کی جائے گی، سورۃ المزمل کے بارے میں۔ مزمل کا مقصد ہی یہی، اپنے اندر کو سنوارنا، نکھارنا، اپنے نفس کو صاف کرنا، اس کے اوپر آنے والی گرد و غبار کو صاف کرنا، پھر اپنی روح کو روشن کرنا، تیز کرنا۔ یہی بات ان 10 آیات میں واضح ہوگی، اور یہی اولین مقصد ہے ایمان والوں کا، کہ اپنے اندر کے نفس کو پہلے صاف کرو، پہلے اپنے آپ کو صاف کرو۔ کیا تم اپنے رب سے وفادار ہو؟ اس کی وفاداری کا میں نے اکثر دفعہ آپ کو مثال دی ہے کہ آج کل کے دور میں انسان جدیدی تقاضے بہت زیادہ پکے رکھتا ہے، کہ جیسے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں یا مجھے کسی قسم کی کو بیماری لاحق ہوگی، تو وہ اس کی وضاحت کے لیے وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرو۔ کیا دل لرزتا ہے یہ سن کر؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کیا دل لرزا، دل کانپا؟ کیا دل کرتا ہے نماز میں کھڑے ہو کے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے؟ کیونکہ حضرت علی کا قول ہے، جب میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا، میں اپنے رب کو چاہتا تھا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، تو میں نماز پڑھتا تھا، تو جب میں چاہتا تھا میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا تھا۔ کیا تمہارا دل کرتا ہے راتوں کو جاگنے کے لیے، جس طرح تم دنوں کے لیے اپنی جد و جہدیں کرتے ہو؟ کیا راتوں کو بھی کھڑے ہوتے ہو کہ صرف رمضان ہی مختص کر چھوڑا ہے، زندہ رہیں گے تو پڑھ لیں گے، ادروائز؟ یہی ہے وہ اصل معاملہ۔ اور یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان معاملات میں پہلے ہی سے، کیونکہ انسان تو پہلے پیچھے رہ گیا، مگر یہاں یہ جو بات آپ خاص کر نوٹ کر لیں، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی معراج پر پہلے سے فائز تھے۔ آپ کا اخلاق سب سے بلند تھا، جس کی دلیل پہلے ہی دوسری وحی میں واضح ہو گئی، سورۃ القلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بے شک اخلاق کے سب سے اونچے درجے پہ فائز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کمر کس لو، ایک ذمہ داری آنے والی ہے، ہم آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والی ہے۔ اس کے برعکس، چاہے آپ انسانی معراج پر فائز ہیں، اگرچہ آپ اخلاقی بلند پر ہیں، اخلاقی
معاملات میں سب سے بلند ہے، اگرچہ آپ کا نفس کا سفر، فلسفیانہ سفر آپ نے طے کر لیا ہے، آپ بہت بلند پر ہیں، مگر اب آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ ہم آپ کو مشکلوں میں سے گزاریں گے، یہ اب آپ کے اوپر معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہی ہے یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قوم اللیل الا قلیلا، یہی ہے وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب میں اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ قوم اللیل الا قلیلا، تاکہ اب جو میں بات کروں گا آپ کو اس بات پورے جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں اس کے مطابق آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رات کو تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ تھے وہ حکم جو شروع ہو گیا آپ کے اوپر۔ تیسری وحی آ گئی، اب آپ کو بتا دیا گیا کہ بس انف، آپ انسانی معراج پہ آ گئے ہیں، آپ کے اخلاق بلند ہیں، آپ نے اپنا فلسفیانہ سوچ اختیار کر لی ہے، اب آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے غور و فکر کے معاملے میں آپ آ گئے ہیں، بس اب ختم، اب آپ چادر میں لپٹنا بند کر دیں، بس اب آپ نے اپنے غور و فکر کے معاملے کو ختم کر دیں، بس اب آپ ایکٹیویٹی پہ آ جائیں، اب آپ ذمہ داری پہ آ جائیں، ہم اب آپ کو کچھ حکم دینے والے ہیں، اب کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ بھی، اگر ایک انسان اپنے اس معراج، اس فلسفے تک پہنچ جائے گا، آگے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا معاملہ شروع کر دے گا، یا بس کھڑے ہو جاؤ۔ قوم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت کھڑا ہوا کرو، رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے۔ یہاں پر اصل میں حکم ہے، دو آیات یہاں پر یہ آئیں گی، قوم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور یہی بات کا اسی صورت کے آخری حصے میں بھی بیان ہوا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل نصفہ وثلثہ من کل، یہی دونوں آیات یہاں پر واضح ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم کیا دیا جا رہا ہے، آپ کا ایک پیرامیٹر سیٹ کیا جا رہا ہے کہ رات، آدھی رات یا اس سے کم کھڑے ہو جائے گا۔ رات اصل میں انسانی نفس سے بہت بڑی جنگ ہے، کیونکہ نفس انسانیت کا سب سے بڑا تقاضا اس کی نیند ہے۔ اگر دیکھا جائے، جو میں پہلے بھی موضوع میں عادیات میں بیان کر چکا ہوں، کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے، یہ جنگ کے معاملے میں گھوڑے بگائے جاتے تھے، کب حملہ کیا جاتا تھا، ان کا ایک ٹائم سیٹ تھا، ایک پیرامیٹر سیٹ تھا، آدھی رات، یہ جو 3-4 بجے کا معاملہ ہے جس میں غفلت سب سے زیادہ طاری ہو جاتی ہے، یہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، جسے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، انسان پہ بڑی غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو ایک آپ کے لیے پیرامیٹر سیٹ کیا گیا ہے، قوم اللیل الا قلیلا، رات کو آدھا حصہ یا اس سے کم، ایک حصہ نہیں، 2 حصے یعنی کہ آدھا یا اس سے کم کھڑے رہا کرو، اور کھڑے رہا کرو یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے نفس کو کچلو۔ یہی تو تھا سارا تقاضا، اپنے نفس کو، اپنے سارے تقاضوں کو خود سے، اپنی طاقت سے اس کو دبوچنا۔ پہلے تو آپ کو خود کام کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، رات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کھڑے ہو کے کام کرنا پڑے گا، پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو خود ہی لانا پڑے گا۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے حصے سے کچھ کم، یہی تھا وہ لفظ۔ یہ بات تھوڑی سمجھ لینا ضروری ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے ملازم کو یا اپنے کام کرنے والے کو کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ یہ میرا کام کرنا ہے 20 منٹ میں یا 20 منٹ سے 25 منٹ میں، ایک ٹائم سیٹ کرتے ہیں، پیرامیٹر۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا گا، مگر کیا بات ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے مالک کی بات کے اعلیٰ درجے کو سلیکٹ کرتا ہے۔ یہی بات آگے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی، تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ آپ تو آدھی رات اور اس سے بھی زیادہ کھڑے رہتے تھے، میں نے تو آپ کو حکم ابھی جیسے میں نے کہا نصفہ آدھا یا اس سے کم حصہ۔ تو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے مالک کی وفاداری کے لیے، یہ ہے وفاداری، یہ اس وفاداری اور اس پیار محبت کے لیے، اس معاملے کے لیے، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کو سلیکٹ کرتا ہے۔ کام چوڑ نہیں ہوتا کہ اس جی اس نے کہا جی 20 سے 25 منٹ تو میں نے 22 منٹ میں کیا، اس نے کہا 20 سے 25 منٹ میں نے 18 منٹ میں کر کے دکھایا،
مجھے انہوں نے کہا آدھا رات جاگنا یا اس سے کم جاگنا، تو میں تو رات کے 3 حصے تک جاگتا ہوں، میں تو اپنے رب کو پہلے سے زیادہ جانتا ہوں۔ اگر ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن اپنے کاموں پہ نکلو، اپنے جد و جہد کرو، اور رات اپنے رب کے لیے جاؤ، تو ایک شخص ہے جو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں یہ دن کا کام ختم کروں اور فٹافٹ اپنے رب کے لیے لگ جاؤں، میں بھاگوں، میں اس کے لیے پڑھتا رہوں۔ اور لوگ چاہے کہتے نہیں یار یہ تو ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، دیوانہ ہے، بیوقوف ہے، تبلیغ کے معاملے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ حد سے زیادہ اعلیٰ درجے کو سلیکٹ کرو، پھر ہی آپ کو وہ تحفہ ملے گا نا۔ اسکالرشپ جیسے اسکولوں میں دی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کیا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھنا، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ میں نے یہ بات پھر آپ کو واضح کی تھی، یہ تیسری اور چوتھی وہی ہے، ابھی قرآن تو اترا نہیں، تو کیا تھا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا؟ یہاں پر یہ میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ جتنا نازل ہوا ہے، جتنا تمہیں آتا ہے، اب دونوں میں لفظوں کو کلیئر کر رہا ہوں، ایک وہ معاملہ جتنا نازل ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی اور سورۃ القلم کی کچھ آیات، تو جتنا نازل ہوا ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کے مطلب یہاں پر کچھ مفسرین نے یہ سوچا کہ ٹھہر ٹھہر کے مراد ہے قرات کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں قرت کرتے ہیں، جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق، ایک یہ طریقہ ہے، اور کچھ اس کو بہت زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ ہیں، کیونکہ میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ ابھی قرآن مجید اترا نہیں ہے، تو اتنے سے معاملے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو رپیٹ اینڈ رپیٹ اینڈ رپیٹ، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ تو اس کو کیسے پڑھو؟ ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ ایک ایک لفظ تمہیں سمجھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی تو قرآن مجید ہم لکھتے تو نہیں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے ہم یاد کر لیتے تھے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے پڑھتے، ٹھہر کے پڑھو۔ جیسے میں نماز کو کہتا ہوں، نماز ٹھونگے مت مارو، نمازوں کا یہ مطلب نہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کو پڑھو جیسے اس کے ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، تمہارے دل میں اتر رہا ہے۔ اس لیے تو کہا ہے قلیلا، قیام اللیل، کھڑے ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، تلفظ کو بیان کرو خوبصورتی کے ساتھ، جیسے گانے گاتے ہو تم۔ فحاشی کے معاملوں میں حد سے زیادہ جو تواضع کرنے کے لیے، تو بندہ کہتا نہیں میں باتھ روم غسل خانے میں باتھ روم سنگر ہوں، فلاں سنگر ہوں، تو وہ بڑا سر سے گاتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے کہ دیکھیں جی مجھے یہ آتا ہے، شعر و شاعری آتی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں اتارو۔ لرز پن تب ہی داخل ہوگا جب اس میں گم جاؤ گے۔ جتنا ہی نازل ہوا اس کو بار بار پڑھو، اس کو یاد کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے۔ ابھی تو چند صحابہ کرام تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے آخری آیت کے اندر، کیونکہ وہ آیت طویل آیت ہے، وہ 20 نمبر آیت، پوری ایک رکوع ہے، کئی لمبی آیات میں سے ایک آیات ہے، تو ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی رہتی تھی جو یہ پڑھتی تھی۔ یہ کون سی ایکسرسائز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ کس چیز کے معاملے میں تیاری کرائی جا رہی ہے؟ کیونکہ تم وارم اپ ہو جاؤ، آگے جب یہ لمبے لمبے قرآن مجید اترائیں گے، جب پوری پوری صورتیں آ جائیں گی، معاملات مکمل ہو جائیں گے، تو ہم آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کتنی دیر۔ وہی والی بات ہو گئی، ایک انسان کو پڑھایا لکھایا، شعور دلوایا، جب اس کو شعور آ گیا پھر اس کو آزاد کر دیا کہ جا کر، تیری شادی بھی ہو گئی، تیرا معاملہ بھی پیش آ گیا، کر جو کرنا ہے۔ اب اپنے سوچ اپنے اچھے برے کے بارے میں، پہلے تو فحاشی کا معاملہ گزار لیتا تھا، کچھ چھپا کے کچھ دکھا کے، اب تو تیرے اوپر ایک بیہائنڈ دا سین، ایک تیری بیوی آ گئی، تیری ذمہ داری بن گئی، اسی طرح بیوی کے اوپر ایک طرح خامد آ گیا، اور اسی طرح تیرے رب ہے جو تجھے کہیں دیکھ نہیں رہا، پر رب تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ ایکسرسائز تجھے کرائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح کس کو یاد کیا جائے؟ کون سا معاملہ ہے جو اکیلے میں کیا جائے؟ تزکیہ نفس کے اندر کی صفائی کی جائے،
کھڑا جب ہو گیا، تزکیہ نفس کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ میں نفس کے لیے لڑ کے کھڑا ہو گیا، اپنی نیند کو مار دی ہے، جد و جہد سے میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور اب اس کی صفائی کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ میں اپنی روح کو چمکا رہا ہوں، اب اس کی روشنی کو تیز کر رہا ہوں، اپنے علم کو اندر اجاگر کر رہا ہوں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب، یہ ہے وہ بات، بے شک ان قریب، کیونکہ یہ ایکسرسائز تمہیں کیوں کرائی جا رہی ہے، کیوں تمہیں کہا گیا کھڑے رہا کرو اتنی دیر، کیونکہ ان قریب، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے۔ یہ بھاری بوجھ سمجھنا بہت ضروری ہے، شاید لوگوں کے لیے نہ ہو، مگر یہاں پر احادیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں بڑی چیزیں واضح ہو گئیں۔ پہلی تو ایک ہے ذمہ داری، جو انسان کے اوپر اگر آ جاتی ہے تو شکل سے، جسے آپ کہتے ہیں فزیکلی نہیں، وہ نظر نہیں آتی، مگر وہ جسمانی اور ذہنی طور پر ہوتی ہے۔ جیسے بندہ شکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تمہاری آنکھوں سے پتہ لگ رہا ہے تم بہت بیمار ہو، بڑے پریشان ہو، ایک وہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ تو ان قریب ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ڈالیں گے، جس کا ذکر میں پہلے وحی میں کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، یہ تھی وہ پہلی ایک ذمہ داری جو آپ کے اندرونی معاملے میں۔ اسی طرح زید بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگ پہ سر رکھ کے لیٹے تھے، تو وحی کی کیفیت آ گئی، اور میری ٹانگ پہ یوں لگے جیسے کہ اتنا بڑا بوجھ آ گیا کہ ابھی میری ٹانگ کا وہ حصہ پھٹ جائے گا، سخت مشقت کا معاملہ۔ یہی تو معاملہ تھا جب ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، جب ایک انسان، اس کو میں جوڑ رہا ہوں اس معاملے سے، پرانے معاملے کو اس معاملے، یعنی کہ جو وحی اتری، جب ایک انسان سورت پڑھ لیتا ہے، پہلے تو وہ معاملے میں گزر رہا تھا جیسے بھی گزر رہا تھا، جس طرح کی بھی گزار رہا تھا زندگی، بے قدری، بے مقصدی، مگر جب وہ سن لیتا ہے والعصر، ان الانسان لفی خسر، یہ کیا کہہ دیا، الا الذین آمنوا، اچھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اب اس کو سمجھ آ گئی، ہاں میرے اوپر کچھ روگ لگ گئے، کچھ میرے اوپر ذمہ داریاں آ گئیں، جیسے کہ کئی صورتوں کے اندر یہ بات واضح طور پہ ہوگی کہ یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، اس پہ یہ ذمہ داری، جیسے 7 سال کے بچے کو صرف پیار سے کہا جائے نماز پڑھ، 11 سال کی عمر میں اب اس کو ضرب لگائی جائے، اس کے اوپر کہا جائے کہ تو نے نماز پڑھنی، یہ ذمہ داری ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے، اگر تم نے بھی ہدایت پانی ہے، جو تم کھڑے ہو گئے ہو، اب ایک عام انسان سے جو گفتگو کی جا رہی ہے، اگر تم نے ہدایت پانی ہے، جو تم کھڑے ہو گئے ہو، قیام اللیل کر رہے ہو، کھڑے ہو کے قرآن جی پڑھ رہے ہو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہو، تو اب تیاری کر لو، اب تمہارے اوپر ایک ہدایت کا معاملہ آنے والا ہے، کیونکہ تم نے اپنے تزکیہ نفس، قلب اور روح کو تیار کر لی ہے، اب تمہارے اوپر ایک ذمہ داری آنے والی ہے۔ اب جب تم صورتیں سنو گے، پہلے تو تم صورتیں سنتے تھے، ادھر سے سنتے تھے، ادھر سے نکال دیتے تھے، احکامات کو ادھر سے سنتے تھے، نکال دیتے تھے، اب جب تم کچھ سنو گے، اب وہ تمہارے اوپر چھپ جائے گا، بیٹھ جائے گا، لوک لگ جائے گا، ٹانکا لگ جائے گا، نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ مگر یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں، جہاں پر یہ ذمہ داری آئے گی وہاں دل ٹوٹے گا، وہاں دل لرزے گا، لوگوں کو ڈرانا، خبردار کرنا، یہی تو ہے سب سے پہلا تبلیغ کا، حق کے اوپر چلنے کا پہلا مقصد اور مشکل، اللہ کی خبر دینا، اللہ کا ذکر دینا، یہ مت کرو، تو وہ آگے سے کیا پوچھے گا؟ یہی تو ہے وہ پہلی ذمہ داری، یہی ہے سورۃ المدثر کی پہلی 3 آیات میں جو بڑی سخت بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی خبر دیتے تھے، اپنے رب کی خبر دیتے تھے، حق کی بات بتاتے تھے، تو وہ اس قسم کے کانٹے دار سخت الفاظ بولتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز جاتا تھا، آپ روتے تھے کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، یہ میرا اپنا مجھے یہ لفظ بول رہا ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو تبلیغ نہ کر، تو یہ نہ کر۔ ایک آج کے دور میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، لے تو نے تو پردہ کر لیا،
تو مجنون بن گئی ہے، تو نے تو روگ لگا لیا جوانی میں، اب کون تجھے دیکھے گا، کون تیری شادی کرے گا، تو بیکورڈ ہو گیا، تو نہیں مم میں پھر سکتا، تو نقاب کرتا ہے، کیا فائدہ، تو نیچے جو مرضی پہن، تیرا معاملہ ختم ہو گیا، تو مریض ہو گیا، ذہنی مریض ہے، تو ہر وقت رب 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 چپتا رہتا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کام کا؟ پیچھے کر اس کو، ہمیں زندگی کو کچھ مرحلے اپنی مرضی سے جینے دے، یہ تو رب رب نہ میں سکھا، ہمیں بڑا پتا تیرے رب کا، اور ہم اپنے رب کو بڑا جانتے، یہ تو رب کا چپکنا پیچھے کر۔ یہی تو معاملہ ہمارے نبی کے ساتھ آتا تھا، یہی تو تھا یا ایھا المدثر اور سورۃ المدثر کے اندر، کہ دل لرز جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلی خبر ہی یہی تھی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہی تو ہے اس کا اصل مقصد، کہ جب آپ جائیں گے کسی کو حق کی بات بیان کرنے تو آپ کا دل لرزے گا، آپ کو مشکل آئے گی، اور آپ دن میں جو جد و جہد کرنے کے لیے لوگوں کی طرف جائیں گے تو لوگ تو آپ دل کے اوپر ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسے ایسے لفظ بولیں گے، ایسی حقارت سے دیکھیں گے، مجنون ہے، پاگل ہے، ایسے ایسے لفظ بولیں گے نعوذ باللہ، اور آپ پھر یہ سوچتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی میں جانتا ہوں، آپ ایسی باتیں سن کے آپ کا دل لرز جاتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں اور روتے تھے۔ یہی تو ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہائے میری امت، ان کو کیسے بتاؤں میں کہ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، کس طریقے سے میں ان کو دکھاؤں، وہ نظر جو میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ پا رہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرنا، تو مر جائے گا، خراب ہو جائے گا، بیماری کا باعث بن جائے گا، اور ان قریب تو مر جائے گا، تو یہ کر لے گا، وہ تنگ۔ اور اگر اسی مریض کی جگہ اس کا بیٹا یا اس کا باپ یا اس کی ماں کو رکھ دیا جائے، وہ ڈاکٹر کتنا مجبور ہوگا، وہ اپنی مجبوری کو کیسے الفاظوں میں بیان کرے، وہ کیسے کہہ دے کہ ماں جی، باپ جی، دادا جی، بیٹا جی، یہ جو تم کر رہے ہو یہ مر جاؤ گے، بڑی پریشانی آ جائے گی، بہت مشکل آ جائے گی۔ یہی ہمارے نبی کے ساتھ معاملہ پیش آتا تھا کہ وہ روتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا مشکل آئے گی۔ ان ناشیات اللیل ہی اشد واطعم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جائے گا، واقوام قیلا، اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جائے گی۔ یہی ہے وہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور یہی نصیحت عام لوگوں کو بھی میں کرتا ہے، اسی جگہ سے کہ جیسے ایک انسان صبح نکلتا ہے، سورۃ المدثر میں جہاں سے کہا جائے گا نکلیں گے، جد و جہد پہ نکلیں گے، لوگوں سے باتیں کریں گے، لوگ تانے ماریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، نفس کو کہیں گے پاگل ہے، بیوقوف ہے، نفس کو باغر کہیں گے، اس کو بھگائیں گے یہاں سے کہ بھاگ جائے ادھر سے، تو پھر بندہ سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں جا کے اپنا دکھ کس کو بتاؤں، میں کس سے گفتگو کروں۔ دن کے ٹائم تو وہ کر نہیں سکے گا، علیحدگی اختیار کرے گا۔ یہی ہے وہ علیحدگی، جب وہ اپنے رات کے ٹائم اپنے رب سے بیٹھے گا اور گفتگو میں کہے گا اپنے رب سے کہ یا اللہ میں تیری خاطر دن میں نکلا، لوگوں نے تو مجھے تانے مار دی، لوگوں نے تو طرح طرح کی باتیں کر دی، میرے اپنوں نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا، وہ تو مجھے یہ کہتے تھے۔ تو وہ ہی ہوگا وہ وقت جس دوران وہ اپنے رب سے گفتگو کرے گا۔ پھر جب وہ اللہ کے کلمات کو پڑھے گا، احکامات کو پڑھے گا، تو وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم وہ اور اس کا رب اکیلا خود ہی ایک دوسرے سے ملیں گے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہے، دن کے وقت تو تمہارے لیے یہی مصروفیات ہوگی، جاؤ نکلو، لوگوں کو دعوت دو، دروازے کھٹکاؤ، باتیں کرو، ان سے کہو کہ آ جاؤ، مگر آگے سے وہی والا جواب، وہ تو تمہیں دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، اور تم ہمیں اپنے آباء و اجداد، ہمارے رشتہ دار، ہماری زندگی کے جنم پونجی کی یہ باتوں کا یہ صلہ دیتے ہو، کہتے ہو یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہم یہ نہ کریں، تم ہم پر دھونس جماتے ہو، اب تم ہمیں سمجھاؤ گے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے انسان کی عمر کا پہلے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کی کیا عمر ہے، آپ 80 سال کے ہیں، میں چھوٹا ہوں تب بھی میں اس کے پاس جاؤں گا، یہ تو نہیں پوچھا جاتا۔ آپ تو پوچھتے ہو کوالیفیکیشن، کیا پڑھا ہوا ہے، کس کے بارے میں اس کو پتہ، اچھا فزیشین ہے، ماہر ہے، پھر ہی جائیں گے، پروفیسر ہے، پھر تو جائیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو تم دھونس جماتے ہو،
اب تم ہمیں بتاؤ گے، میں 80 سال کا ہوں، میرے پاس دنیا کا اتنا تجربہ ہے، تو مجھے بتائے گا کہ میں دین کو کیسے سمجھوں؟ تو مجھے ہر وقت جو قبر کے عذاب کے بارے میں بیان کرتا ہے یہ تو مجھے بتائے گا؟ یہی ہے وہ درد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں سے سننا پڑتا تھا۔ محبت کرتے تھے آپ اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنے لوگوں سے محبت کرتے، مگر جب یہ سنتے تھے تو دل لرزتا تھا۔ پھر وہی کیفیت جاری ہوتی ہے جو ہر انسان پہ آج کے دور میں بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ دن کے ٹائم اگر ایک عورت ہے وہ اپنی ساس اور اسی طرح مرد ہے وہ اپنے باس کی دن کے ٹائم کی باتیں سنتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے میں کہاں جاؤں، اس نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، اس نے تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تو وہ پھر اپنے رب سے جب گفتگو میں لگاتا ہے قیام اللیل میں تو وہ اپنے رب سے جڑتا ہے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ رات کا وقت سب سے بہتر ہے، کیونکہ دن کی یہ کیفیت میں تو تم تو مبتلا ہو رہو گے، پریشان رہو گے۔ اور جو بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کیا خوبصورت ایک مفسرین نے اس کی مثال بیان کی کہ جیسے کہ ایک بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو ہوا میں آنے والے جو گرد و غبار ہے وہ اس کو لے کے نیچے گرتا ہے، اسی طرح دن کے ٹائم جو آپ کے اوپر لوگوں کے تانے ہوں گے وہ بارش کی طرح نازل ہوں گے، آپ کے گرد کو لے کے نیچے اتریں گے، تو پھر آپ اس گرد کا کیا کرو گے؟ پھر وہ بارش کا پانی جو بھاپ بن کے واپس دوبارہ اوپر جائے گا صاف کرے گا۔ یہی کام کرنے کے لیے تم اپنے تزکیہ نفس کے لیے قیام اللیل کرو گے، اپنے نفس کو صاف کرو گے، اس پانی کو دھو گے، صاف کرو گے، کوئی بات نہیں۔ اس نے مجھے کہا کوئی بات نہیں، میں تو اپنے رب کے پیغام کو لے کے چاہ رہا ہوں، میرا رب میرا جانے گا، وہی مجھے صلہ دے گا، مجھے کسی کا صلہ نہیں چاہیے، مجھے انسان سے کیا لینا دینا، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو نہ چھوڑا تو ازما لیا اس کو، تو ہمیں کہاں چھوڑے گا؟ ہمیں تو ازمائے گا۔ یہی بات سورۃ العنکبوت کے شروع میں کہا جاتا ہے تم اس وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ دیں کہ تم ایمان لے کے تو ہم تمہیں ازمائیں گے نہیں، ہم تو تمہیں ازمائیں گے دولت سے، اولاد سے، رزق سے۔ تو ٹھیک ہے یا اللہ تم مجھے ازمانا چاہتا ہے تو میں تیرا شکر گزاروں میں رہوں گا۔ اسی بات کو رات کو صاف کرنے کے لیے، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں اے میرے رب آپ کا دل پچک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جب یہ لوگ آپ کو ایسی باتیں کرتے۔ آپ جانتا ہوں آپ منہ سے کچھ نہیں کہتے، آنکھوں سے کچھ بیان نہیں کرتے، مگر جب آپ روتے ہو تو ہم جان جاتے ہیں یہ بات اس نے کیسے کہہ دی، یہ میرے بچے نے یہ بات کیسے کہہ دی، میرے بھائی نے یہ بات، جبکہ دین تو واضح ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوتی ہے، آج کا موضوع جس میں میں یہ بات مکمل کرتا ہوں سورۃ المزمل کی پہلی آیت سے لے کے 7 آیات تک۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی اگلی آیات کو شروع کروں گا، مگر اس کے اندر جو میں نے یہاں پر سب سے زیادہ میں نے پھر وہی بات کی، سورۃ المزمل کا جو شروع کا حصہ میں نے بیان کیا ہے، اگلی دفعہ اس حصے کو نہیں بیان ہوگا، کیونکہ میں نے اسی وجہ سے بات کا خلاصہ پہلے کر دیا تھا کہ سورۃ المزمل یا سورۃ المدثر، سورۃ العلق، سورۃ اللیل، سورۃ البقرہ، کوئی بھی سورت نازل بے مقصد ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے نبی اسی کیفیت سے گزرے تھے۔ آج کا دور میں یہ تو ہے کہ میں ایک اور فینومینا انسان نے بنا لیا ہے کہ میں مروں گا نہیں، اس کے لیے میرے پاس پیسہ ہے، یہ اس نے سوچ لیا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بیمار ہوں گا تو پیسہ خرچ کروں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ بھول گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی قبر کو بھول گیا، اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ جب جوان تھا، پھر پہلے بچہ تھا، پھر جوان، پھر وہ بڑھاپے میں آیا، اب وہ کمزور ہو گئے، تو اب وہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہ اب اپنے رب سے ملنے لگا ہے، اب اپنے رب کی طرف جانے لگا ہے، تو اب وہ تیاری کرے پہلے سے 10 گنا زیادہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان قریب وفات کے قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا وہ روتی تھی کہ اے نبی، اے اللہ کے نبی، اے میرے بابا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مشکل میں ڈال دی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی بات نہیں میری بیٹی، یہ مشکل مجھے یہاں پڑی ہے، آگے جا کے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مشکل نہیں دے گا، یہ مشکل ختم ہو جائے گی، یہ میری آخری مشکل ہے۔ تو انسان تو بھول گیا کہ اس کے نبی کو کتنی مشکلوں میں سے گزارا گیا تھا، اس کو تو نچوڑ دیا جائے گا جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانے، جو غفلت برتے گا۔
جو بات میں نے حق بیان کی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس معاملے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے نبی کے لیے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غور و فکر کا معاملہ دے جس کے اندر ہم اپنے نفس، اپنے قلب اور اپنے ذکر کو سمجھ سکیں، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت دے، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی اور اپنے پیارے بندوں کو دیتا ہے، وہی ہدایت کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرمائے، جو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ برا پیش آیا۔ اور جو بات میں نے جذباتی طور پر بیان کی ہو یا جذبات میں آ کے کہہ دی ہو، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔